درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، احسان سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے، واجب سمجھ کے نہیں، اوجب سمجھ کے، زحمت سمجھ کے نہیں، رحمت سمجھ کے بلند آواز سے آل محمد کی ذات پہ درود بھیجیے۔ اجازت ہے جی، گفتگو شروع کی جائے۔ عشرہ محرم الحرام کی چھٹی نشست سے آپ بیان کلام سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع سخن آپ سب کے سامنے ہے۔ حدیث رسالت مآب تلاوت کی گئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ یقیناً احساس ہے مجھے آپ کی تھکاوٹ کا، آج آپ نے جلوس بھوکتا ہے، یقیناً آپ تھکے ہوئے ہیں، اور یقین جانیے طبیعت میری بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی جبر کی حد تک میں حاضر ہو گیا ہوں، اور یہ میں آپ سے کہوں گا طبیعت اچھی خاصی ہلی ہوئی تھی، طبیعت خراب ہونے کے باوجود شاہ صاحب اس ذکر مقدس کو میں شفا کس کے لیے بنانا چاہتا ہوں، اسی ذکر کو میں شفا تک پہنچنے کی سیڑھی بناؤں گا، لیکن وہ ہوگا اسی صورت میں کہ آپ کے چہرے پر جو تھکن، جو بیزاری کے نقوش ہیں، جو تھکاوٹ کی تصویر بنی ہوئی ہے، اسے دھو ڈالیے۔ ہر شخص کے ماتھے پہ لفظ مجلس امام حسین لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ پھر جہاں تک ہو سکے گا میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ آسان طریقے سے گفتگو کر سکوں، اور زیادہ دیر آپ کو تھکانا بھی مقصد نہیں، لیکن کچھ پہنچانا بھی چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث رسالت مآب پڑھی ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، کہ میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کو، ایک اہل بیت۔ اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا، ان دونوں کے ساتھ جڑے رہے، یہ رسول ہمارے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ قرآن و اہل بیت ساتھ جڑے رہے تو قیامت تک میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہی گفتگو آپ سنتے آ رہے ہیں، اور یہ دونوں قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر میرے پاس لوٹ آئے، اور دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کاشف بھائی کوئی بندہ سوچ رہا ہو، چلو جی آپ نے یہ تو بتا دیا تھا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ اہل بیت نے کسی بھی مقام پہ قرآن کو نہیں چھوڑا، اور اتنا ساتھ نبھایا کہ دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو چلو اہل بیت سے ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں، یہ قرآن کی فضیلت بتاتے ہیں، یہ قرآن کی شان بیان کرتے ہیں۔ کیا قرآن نے بھی اہل بیت کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ سوال ہو سکتا ہے نا۔ اچھا آج کیا دن تھا بلا؟ جمعہ۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے، بلکہ پورا قرآن آل محمد کا قصیدہ بن کے آیا ہے۔ اچھا چونکہ آج جمعہ ہے، اچھا اس جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ تو آپ پڑھتے ہو نا اس نماز کے پیچھے، مولوی صاحب پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ پڑھتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ چلو وہ تو بعد میں بات ہوگی، پہلے کبھی آپ نے یہ سوچا، کبھی غور کیا، کبھی کسی عالم دین سوال کیا کہ قبلہ آپ یہ بتائیے کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ جو سید الایام ہے، باقی دنوں کا سردار ہے، اسے یہ سرداری ملی کیسے؟ اسے جمعہ کہتے کیوں ہے؟
تیرے پانچویں معصوم فرماتے ہیں امام محمد باقر اسلام، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. بھائی جب معصوم کا نام ہے تو سارے مل کے بلند آواز صلوات پڑھا کیجیے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. جب مولا باقر سے پوچھا گیا تو مولا باقر نے فرمایا چونکہ اسی دن اللہ نے تمام مخلوق کی روحوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے علی کی ولایت پیش کی. سرکار باقر کا فرمان ہے اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کی روحوں کو جمع کیا اور علی کی ولایت کا اقرار لیا. چونکہ علی کی ولایت کے اقرار کے لیے ان کو جمع کیا گیا تھا اس لیے اسے جمعہ کہتے ہیں. اب پتہ چلا کہ جمعہ ہے ہی تب جب اس میں علی کی ولایت ہو، اور اگر اس میں علی کی ولایت نہیں تو پھر کاشف بھائی یہ جمعہ نہیں یہ بدھ ہے. جمعہ تو بنتا ہی تھا. سرکار باقر کا فرمان ہے کہ میرے دادا علی کی ولایت کا اقرار لینا تھا اس دن، اسی لیے اللہ نے تمام مخلوقات کی روحوں کو جمع کی اور سامنے میرے دادا علی کی ولایت پیش کی. اور اسی دن کو پھر جمعہ کہا گیا چونکہ علی کی ولایت پہ جمع ہونے کا نام ہے جمعہ. اور اسی وجہ سے اسے سید الایام کہا گیا کہ باقی دنوں کا سردار ہے. اور آج چونکہ جمعہ تھا اور سورہ جمعہ کی میں آیت بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں اور سورہ جمعہ سے ہی آل محمد کا فضائل بھی پڑھوں گا میں. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی مسلسل 3 آیات تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی بیان کر رہا ہے. پیر چند شاہ جی زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، بے عیبی بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. یسبح للہ تسبیح کرتی ہے ہر چیز اللہ کے لیے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے. ایک بندہ تمہارے چھٹے معصوم کے پاس ہے، چھٹے معصوم کے پاس آیا، کہتے مولا اللہ جو قرآن میں کہہ رہے سورہ جمعہ میں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. معصوم نے فرمایا تجھے کوئی شک ہے؟ اس نے مولا شک کی بات نہیں، میں اطمینان چاہتا ہوں. تو معصوم نے فرمایا ہاں زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی بیان کر رہا ہے. تسبیح کے میں نہیں بے عیبی ہوتا ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، پاکیزگی بیان کر رہا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے. اس نے کہا مولا میں تو دیکھتا ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان جانور حلال بھی ہیں، حرام بھی ہیں، پاک بھی ہیں، نجس بھی ہیں، کیا سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ معصوم فرمایا ہاں سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اس بندے نے کہا مولا میں حیران ہوں، چلو جو پاک مخلوق ہے وہ تو تسبیح بیان کرے، کیا نجس مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ معصوم نے فرمایا ہاں نجس مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. مولا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کتا بھی رہتا ہے، تو کیا کتا اللہ کی تسبیح کرتا ہے؟ مولا بہتر جانتے کہ کتا نجس ہے، کیا کتا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے؟ معصوم نے فرمایا ہاں کتا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اچھا مولا کتے سے زیادہ نجس ہے خنزیر، جسے کہتے ہیں نجس العین، ڈبل نجس ہے، کیا یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے؟ معصوم نے فرمایا ہاں خنزیر بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اچھا مولا مجھے بتائیے ہم تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں نماز کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، یہ کتا اللہ کی کیا تسبیح کرتا ہے؟ توجہ کیجئے گا.
جاگتے ذہنوں سے کلام ہو رہا ہے میرا. واہ 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 ماشاء اللہ. یہ کتا کیا تسبیح کرتا ہے؟ معصوم نے فرمایا سن بندے. کتا کہتے پروردگار تو نے مجھے کتا بنایا ہے، میں راضی ہوں. یعنی کتا اپنی خلقت پر راضی ہے. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کتا بنایا ہے نا، خنزیر تو نہیں بنایا. میں راضی ہوں اپنی خلقت پہ، چلو کتا بنایا، خنزیر تو نہیں بنایا، میں تیرا پھر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا مولا، کتے کی یہ تسبیح، پھر بتائیے خنزیر کیا تسبیح کرتا ہے؟ معصوم فرمایا سن، کتا یہ تسبیح کرتا ہے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر تو نہیں بنایا. اور خنزیر یہ تسبیح کرتا ہے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، علی کا دشمن تو نہیں بنایا. خنزیر کہتا ہے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، دشمن علی نہیں بنایا. خنزیر بنایا ہے، منافق نہیں بنایا. اچھا قرآن کی آیت یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دیکھیں آج میں تھوڑا سا شان رسالت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے مغرب سے پہلے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، تو شاہ صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں جی مسئلہ کیا ہے مسلمانوں کا، کہ ویسے تو پورا سال ہم اکٹھے ہوتے ہیں، شادیوں پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، میلادوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ہر محفل میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی یہ 10 دن آتے ہیں ہمیں اکیلا کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس وقت ہم چند لوگ بس بیٹھ جاتے ہیں، باقی ہمارا کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اب جواب تو میرے پاس اس وقت بھی تھا، لیکن میں مولوی تھا، میں نے کہا یہاں پہ جواب دوں گا تو شاہ صاحب کہیں شاباش بیٹا بہت اچھے، وہاں پہ جواب دوں گا تو نعرے لگ جائیں گے، واہ واہ ہو جائے گی. تو جواب یہ تھا کہ ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر، ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتی. صرف تم ہی یہ ذکر کروا سکتے ہو، کر سکتے ہو، ہر شخص کو یہ سعادت نصیب نہیں. ہر بندہ نہ یہ ذکر کروا سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ ذکر سن سکتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، کیوں؟ ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. دیکھیں اس میں تو سوچنے والی بات ہی نہیں ہے کہ نبیوں کا سلطان جب کہہ رہا ہے کہ میں تو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر اس میں ہمیں تو ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن ہمیں پیر چند شاہ جی دکھ ہے تو اس بات کا ہے کہ دنیا نے شان رسالت کو نہیں سمجھا. کیونکہ اگر دنیا شان رسالت کو سمجھ لیتی، مقام رسالت کو پہچان لیتی، تو آج اتنے فرقے بنتے، نہ اتنے اختلافات پیدا ہوتے. مقصد یہ ہے کہ کہنے والے کو سمجھا نہیں گیا. اگر کہنے والے کی عزت کا پتہ چلتا تو اس کی بات کی بھی کوئی ہمیں ویلیو سمجھ میں آتی. دیکھیں اب سارا سال گوشت کھاتے ہیں نا بکری کا گوشت. یار میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر تھوڑا سا بیدار ہو کے بیٹھو. سارا سال شاہ صاحب بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن ایمان سے بتائیے گا آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جب وہ بکرے گوشت لینے گیا ہو، اس نے جا کے کسائی سے پوچھا ہو کہ جی جس بکرے کا گوشت نے ہمیں دیا ہے یہ بکرا کانا تو نہیں تھا، یہ بکرا اندھا تو نہیں تھا، یہ بکرا لنگڑا تو نہیں تھا، اس کا کان کٹا ہوا تو نہیں تھا، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں تھا؟ پوچھا کبھی کسی نے؟ کیوں نہیں پوچھا؟ آپ بکرا لے کے آ جاتے ہیں، گھر میں پکا کھا لیتے ہیں. لیکن وہی بکرا جب عید کی قربانی کرنے کے لیے لینے جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ کانا نہیں ہونا چاہیے، جی لنگڑا نہیں ہونا چاہیے،
कान कटा हुआ नहीं होना चाहिए, सींग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब मेरा हक बनता है ना शौक से मैं आपसे पूछूं, भाई सारा साल तो आपने बकरा खाया, आपने कभी कसाई से पूछने की जहमत नहीं की कि बकरा काना तो नहीं था, कान कटा हुआ तो नहीं था, सींग टूटा हुआ तो नहीं था, लंगड़ा तो नहीं था। अब आप कुर्बानी के लिए लेने आए हैं तो पूछ रहे हैं कि जी काना बकरा तो नहीं है, कान इसका कटा हुआ तो नहीं है, कोई इसमें नक्श तो नहीं है, कोई इसमें ऐब तो नहीं है। बनता ना मेरा पूछूं। जब मैंने शाह साहब इनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार तू कैसा अलामा है। असल शाह भी कहेगा शौकत साहब हम तो इसे अलामा समझते थे, ये तो उलामा निकला। इसे इतना भी नहीं पता कि जो हम बकरा कुर्बान कर रहे हैं हम हजरत इब्राहिम की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, और जो हजरत इब्राहिम ने दुम्बा ज़िबा किया था वो आया था जन्नत से, वो था बेऐब, ये उसकी नियाबत में जा रहा है। यानी तुम्हारे अंदर के मुफ्ती ने भी ये फतवा दे दिया कि बेऐब की जगह पर बेऐब आएगा, बेऐब की जगह पर बेऐब आएगा, बेऐब की जगह पर बेऐब आएगा। कितने अफसोस की बात है मुसलमानों, एक जानवर के लिए गैरत है, रसूल के लिए गैरत नहीं। एक जानवर के लिए गैरत है, कायनात के रसूल के लिए गैरत नहीं। यार जानवर का नायब बेऐब हो और रसूल का नायब जैसा हो बिठा देते हो, तो कैसा होना चाहिए मेरे नबी का नायब? बेऐब होना चाहिए। जैसे मेरा नबी बेऐब वैसे उसका वसी भी बेऐब होना चाहिए। और यही तो दूसरे में हम में फर्क है। हम कहते कि मकाम में नबूवत और बढ़े और बढ़े और बढ़े, इसलिए हम उसकी मस्तन पे बेऐब आके बिठाते हैं। तो हम कहते नहीं, मकाम में नबूवत और घटे और घटे और घटे, इसलिए ऐबदार ला के बिठा देते हो। देखे मेरे सामने मोहतरम, महसूस भी नहीं करना, हम जब तक शान रिसालत को नहीं समझेंगे, जब तक मकाम में रिसालत हमारे समझ नहीं आएगा, तब तक रसूल की कही हुई बात भी हमें समझ में नहीं आ सकती। अब देखें रसूल की जगह पे, क्योंकि रसूल है बेऐब, रसूल की जगह पे बेऐब होना चाहिए। अब या रसूल अल्लाह